بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پیر کامل کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور پیر کامل کی 14 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں جو باب نمبر 5 تک تھیں۔ اب آج ہم باب نمبر 6 شروع کریں گے اور آگے اور انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی زندگی میں کیسے موقع دیتے ہیں اور کس طرح انسان اپنی غلطیوں پر ندامت اور پچھتاوے کا اس کو ہوتا ہے، اللہ سے اور قریب کر دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے، اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اللہ اور ایک اس کے رسول پر پوری طریقے سے کامل رہنے کی اللہ پاک توفیق فرمائے۔ اور چلے شروع کرتے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپیسوڈ نمبر 15، باب نمبر 6۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس وقت اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہ کرتا رہا، پھر یہ چہ اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون میں پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا جہاں جلال کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ سے اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا۔ وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا۔ یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے صرف اس کو آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں، سالار نے کہا۔ لنچ
جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں جھکائی۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، میری صرف نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ایک بار اس نے مجھے فرسٹ ایڈ دے کر میری جان بچائی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ جلال، کیا یہ ممکن؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی، تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس سٹیج پر شادی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی۔ تو پھر ڈھونڈنے کا کیا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے؟
آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ جلال انصر نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے۔ اس کا مطلب ہے روپیہ وغیرہ تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے۔ لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسے جاننے نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سالار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا؟ آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا؟ جلال کچھ کہنے کے بجائے خشمگی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے اس نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کر لیں، اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں، اس نے پرپوز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے کہ وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، مگر پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو
میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی انداز میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ "It's really an idiot wood out there." وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوال پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا 1.5 سال پہلے۔ اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے یہ بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی روا سے اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر یا صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکنڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا۔ وہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا، پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا۔ وہ ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکنڈ پر وہاں ایک عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ہی عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، "تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟" سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ "کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟" خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ "یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں، میں نہیں کر سکتا." سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا، "تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ کا بھی حق ہے." خالد نے کہا، "آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا." سالار نے وضاحت کی، "جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر میں تمہارے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں." سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کریں گے، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا،
پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ مگر اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو، تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا، جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو تم نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا، گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔
وہاں جاتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے واقف تھے، اسے صرف صفائی اور وضاحتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا۔ وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس صرف گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا بھی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہ سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اس سے دوسروں کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا کہ سالار سکندر کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کے گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا ہے، کسی آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا، اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا، میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع
کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، میں مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا ڈپریشن پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا، وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتوں کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہ وہاں آنے کے بعد چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کے تمام بنیادی ضروریات سے محروم رہے، صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھیں۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہترین ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔
ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا شاید اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومنیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید وہی ہے، سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومنیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اس وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا مگر سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اس سے نہیں بتا سکتا تھا کہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تب ہی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی، فرقان میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے 1 سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔
وہ اب اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم میں مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا، مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلا دیا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں ویسے بھی اس ویکنڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں گا۔ فرقان نے فوراً جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے ایک نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی پر واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو یکدم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا اوڈ ون آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور 2-3 سال سے ہی میں اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔
تم پر کوئی اللہ کا خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم! اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی ہے۔ فرقان اسے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپنسری بھی بنوائی تھی۔ تم اس ڈسپنسری کو دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپنسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اور اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا، اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ ہم سب سے معروف ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے انسانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر والدین کو زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑا۔ خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کے بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ سب چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئیں، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں سب بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ دوسری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدگی اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے، پھر باقی سب کچھ، اس لیے بابا خود ہی اس اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے
وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی، اسی طرح ان کی اپ گریڈنگ ہوتی گئی۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکنڈ پر گاؤں جاتا ہوں۔ وہاں 2 کمپاؤنڈر ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکنڈ پر میں وہاں جاتا ہوں، باقی 3 ویکنڈز پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر میں وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں۔ اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، انہی کی گریجویٹی سے اس کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی، پھر بابا نے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوا دیتا ہوں۔ اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے 3 ویکنڈز پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس بھی اسی طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکسڈ ڈپارٹمنٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں، سلار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے۔ فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا۔ کیا رات تک واپس پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے واپس پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے۔ فرقان نے اس سے کہا۔ میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ کیسے علاقوں میں کتنا لمبا سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا، اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا، اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے اپنے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فنانشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ ان کالجز سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر روپے کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے
وہاں اس فرض سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانے ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت کانے ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس سے برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا۔ گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ سالار نے بے اختیار کہا، تم پیسے اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ اب نہ ہی پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا۔ اسے قطعی لہجے میں کہا، یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرایا، میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا۔ میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک فائنانس مینیجر تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو۔ جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو، یہاں کی یونیورسٹیز میں بھی سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے؟ تم یہاں کی غربت، بھوک اور بے چارگی، بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود ایسے ہی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔
سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات کے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک۔ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا؟ فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا، ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکنڈ آتا یہاں گزارتا ہے اور پھر وہ اپنی فیملی کے بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈز بھی اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ آف پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو مجھے دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بچوں کو پیار، بڑوں کو السلام علیکم، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔